السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی دعا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اے پروردگار ہمارے، بنا ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بتلائیے ہم کو قائد حج کرنے کے، اور ہم کو معاف کر، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ پارے نمبر 1 سورہ بقرہ، آیت نمبر 128۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم بھی یہ دعا مانگے، اس کے فائدے یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے فرمان بردار بنتے ہیں اور ہماری اولاد بھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا مانگے؟ اللہ مجھے بھی فرمان بردار بنائیے، میری اولاد کو بھی، اور میری اولاد میں ایک جماعت ایسی پیدا فرمائیے جو آپ کی فرما برداری کرے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے کہ ہم بھی فرما بردار بنے، اللہ کی اطاعت کرے، اور ہماری اولاد بھی کرے، اور ہماری اولاد میں بھی نیک لوگوں کو پیدا فرما جو اللہ کی فرما برداری کرے۔ اور بتلائیے ہم کو قائد حج کرنے کے، یعنی قائد حج کرنے کے جو ارکان عبادت کرنے کے وہ ہمیں بتائیے، اور ہم کو معاف کیجیے، یعنی معاف۔ اللہ سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ نے ان سے کہیں امتحانات لیے اور وہ اس میں کامیاب ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگ رہے۔ تو ہم بھی یہ دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیے، اس وقت یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں قرآن شریف میں نازل کر کر ہم کو یہ آیتیں سکھا رہے۔ ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائے، ہماری اولاد بھی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے، اللہ کے حکم سے ہی کر رہے، اللہ کی فرما برداری بھی کر رہے، کرتے ہوئے یہ دعا بھی مانگ رہے اللہ سے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے بعد میں اللہ کا فرما بردار بھی رہوں، اللہ کی فرما برداری کر بھی رہے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے، پھر اللہ سے یہ بھی مانگ رہے اللہ مجھے آپ کا فرما بردار بنائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کی، جب تک میں زندہ ہوں اللہ میں آپ کی فرما برداری کرتے رہوں، اور میں بھی کروں، میری اولاد بھی کرے، اور میری اولاد میں ایسی جماعت کو پیدا فرمائیے جو آپ کی فرما بردار رہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے کیا بولے؟ اللہ ہم کو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو دن میں بہت سارے گناہیں کرتے ہیں، ہم معافی بھی نہیں مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو ہم تو عام انسان ہیں، ہم کتنے دفعہ بھی معافی مانگے کم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کا ناموں کا واسطہ دے رہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا؟ اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ۔ بے شک توبہ قبول کرنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مہربان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کو بھی منا رہے ہو، اللہ توبہ قبول کرنے والے بھی آپ ہیں اور مہربان بھی آپ ہی۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنا چاہیے، اور اللہ کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہو تو ہمیں بھی اللہ سے یہ دعائیں سیکھنا چاہیے، یہ دعاؤں کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیا ہے دعا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور یہ دعائیں آپ بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ہم بھی اپنے اولاد کے ساتھ یہ دعائیں مانگا کریں، اور انہیں بھی یہ دعائیں سکھائے۔ اور جسے عربی اور انگلش اردو نہیں آتی تو وہ رومان اردو ٹرانسلیشن ہے، اسے دیکھے، اسے یاد کرے اور اللہ سے مانگے۔ السلام علیکم۔